بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق اللہ العظیم وصدق رسول اللہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس منزہ بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر احباب، آج کی یہ انتہائی خوبصورت محفل، سالانہ محفل پاک بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات کا یہ ولولہ اور جوش یقیناً قابل دید ہے اور قابل داد ہے کہ مغرب سے یہ محفل پاک شروع ہے اور رات کے 9:30 سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، تو یہ آپ نے بہت سارے خطابات بھی سماعت فرما لیے اور قرائے اعظام نے بھی قرآن مقدس کی آیات سے آپ کے سینوں کو معطر اور منور کیا ہے، پھر نعت خوانان شیریں بیان نے بھی، اور مجھ سے قبل پہلے جو ہے آپ کے ذوق کے مطابق آپ نے شعر و شاعری والے، ترنم والے جو ہے وہ خطابات بھی سنے ہیں، اور اب جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں عزیز القدر استاد العلماء حضرت مولانا حافظ عثمان منظور صاحب زیدہ مجدہ نے سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کی ہے۔ تو اتنی ساری جو ہے بہرحال ساری باتیں تقریباً ہو گئی ہیں، تو میں بھی بس چند ایک باتیں آپ حضرات سے عرض کر کے اس کے بعد انشاءاللہ آپ نے لنگر شریف بھی یقیناً نوری صاحب ہے رہی، تو آپ ابھی نماز بھی پڑھ لی ہے، نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے اور جو ہے لنگر شریف بھی آپ نے کھانا ہے، تو میں زیادہ دیر جو ہے آپ حضرات کی سمع خراشی نہیں کروں گا، بس ایک دو حدیثیں جو ہیں وہ سرکار کی عظمت اور شان کے حوالے سے آپ حضرات کی گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو یہ سالانہ محفل پاک جس کے اندر آپ حضرات نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا ہے، اللہ تعالی اس محفل کو قبول فرما کر ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بھی بنائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے قرب کا بھی اس کو ذریعہ بنائے، اور جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقاصد ہے نا، اللہ ہمیں وہ اصل مقاصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی ہم نے یہ محفل پاک کی ہے نا، تو محفل پاک کے اندر ہم نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کی باتیں سنی ہیں علماء سے، اور انشاءاللہ جب تک یہ زندگی ہے سنتے رہیں گے۔
لیکن یہ باتیں سنانے کا کوئی مقصد بھی ہے، یعنی یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس محفل پاک کے اندر آپ تشریف لائے ہیں نا، اس محفل پاک کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے جو ہے ماشاءاللہ وہ جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں اشعار بھی سن لیے، ترنم کے ساتھ گفتگو بھی سن لی ہے تو پھر جو ہے آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ نہیں، ان محفل کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے ایک تو اس کو یاد رکھنا ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ آپ کی اتباع کی ہم نے کوشش کرنی ہے، اپنی صورت اور اپنی سیرت کو اپنے نبی کے مطابق جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ محفل کا پیغام ہے۔ اس محفل کا پیغام یہ ہے کہ سرکار کی عظمتوں سن کر، شانوں کو سن کر، صرف یہ نہیں کہ ماشاءاللہ سبحانک اللہ کہہ کر جو ہے آپ نے جہاں سے چلے جانا ہے، بلکہ اس کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہم نے اپنی صورت اور سیرت کو اپنے نبی کی صورت اور سیرت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، ہمارا نبی وہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار نبی ہیں، آپ کے پلے کا کوئی نبی نہیں۔ قرآن مقدس کے اندر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے بیان فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، دوسرے پارے کی آخری آیت مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم صحیح جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، محبوب آپ رسولوں میں سے ہی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سارے نبیوں سے باقی نبیوں پر آپ کی جو فضیلتیں ہیں نا، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ پہلے نبیوں پر جب ان کے منکروں نے کوئی بھی جو ہے وہ اعتراض کیا، ان نبیوں نے اپنے ان اعتراضوں کے خود جواب دیے۔ جس کسی نے بھی منکر نے بھی پہلے کسی نبی پر کوئی اعتراض کیا، قرآن مقدس کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے کے اندر ذکر فرمایا، قال الملأ من قوم انا لنراک فی ضلال مبین۔ ان کی قوم کے چودھریوں نے، سرداروں نے جب یہ کہا نا کہ اے نوح ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، تو اللہ نے جواب نہیں دیا، بلکہ جناب نوح علیہ السلام نے خود اپنے ان قوم کے ان چودھریوں کو، بڑوں کو جواب دیا۔ فرمایا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم کے سرداروں تمہیں پتہ نہیں اللہ کا رسول گمراہ نہیں ہوتا، وہ تو گمراہوں کو جو ہے وہ ہدایت دینے کے لیے آتا ہے، اللہ کا رسول نہیں گمراہ ہوتا۔ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، ارے نادانوں میں گمراہ نہیں، میں تو گمراہوں کو اللہ کی راہ بتانے کے لیے آیا ہوں، میں تو اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ جب قوم نے اعتراض کیا تو خود نوح علیہ السلام نے جواب دیا۔ اگلے رکوع کے اندر پھر حضرت دوسرے انبیاء کا بھی رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اختصار سے عرض کر رہا ہوں، ایک مثال پیش کی ہے، لیکن قربان جاؤں عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب کسی بھونکنے والے نے بھونکا، کسی منکر نے جو ہے وہ اعتراض کیا، تو میرے کریم آقا نے جواب نہیں دیا، بلکہ رب تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر جو ہے اس کا جواب دیا۔ قرآن مقدس کے اندر رب تعالیٰ نے ان کافروں کا یہ اعتراض بھی نقل کیا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جب کافروں نے یہ کہا نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے، سرکار نے خود نہیں جواب دیا کہ لوگوں میں رسول بن کر آیا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم نازل فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ بکواس کرتے ہیں، ان کو کیا پتا محبوب آپ رسولوں میں سے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، محبوب آپ رسولوں سے ہیں۔ ان نادانوں کو پتہ نہیں، آپ کی شان اور عظمت کا پتہ نہیں ہے
بلکہ محبوب یہ کہتے ہیں آپ رسول نہیں، میں خالق دو جہاں کہہ کر ہو کر تیری رسالت کا اعلان کر رہا ہوں، انک لمن المرسلین، محبوب آپ رسولوں میں سے ہی ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ حقیقت۔ اور صرف رسولوں سے نہیں بلکہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، محبوب صرف آپ کو رسالت نہیں دی بلکہ سارے رسولوں کی سرداری عطا فرمائی ہے، سارے رسولوں سے آپ کو افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، صرف رسول نہیں بنا کر بھیجا بلکہ سارے رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ اور سرکار کی یہ سرداری کا اصل پتہ قیامت والے دن چلے گا۔ بس ایک حدیث مبارکہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ میرے اور تمہارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تبعث ناقۃ ثمود لصالح علیہ السلام، اللہ کے ایک نبی ہے جناب حضرت صالح علیہ السلام، قرآن کریم کے اندر بھی ان کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کے وہ رسول ہیں، تو ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ ان کی قوم نے نا ان کو کہا ہم آپ کا کلمہ تب پڑھیں گے کہ ہمارے سامنے یہ پہاڑ پھٹ جائے، اس سے 10 مہینے کی گبن اونٹنی نکل آئے، وہ ہمارے سامنے آ کر بچہ دے، اور پھر جو ہے ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ یہ ان قوم نے مطالبہ کیا تو قرآن کریم نے سارے واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا۔ وہ پہاڑ چٹان پھٹی، اس میں 10 مہینے کی گبن اونٹنی نکل آئی، اور پھر جو ہے اس نے آ کر قوم کے سامنے جو ہے وہ بچہ دیا، تو وہ جو ہے اس اونٹنی کو ان ظالموں نے پھر جو ہے ان میں سے اس شکی نے جو ہے اس کو شہید کر دیا تھا، پھر اس قوم پر عذاب آ گیا تھا۔ تفصیل سے وہ واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت میرے اور تمہارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت والے دن حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی جو ہے اس کو زندہ کیا جائے گا، اور جب حضرت صالح علیہ السلام اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر میدان محشر میں تشریف لائیں گے۔ اس شان سے آئیں گے کہ جس کو اللہ نے ناقۃ اللہ کہا ہے، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، وہ اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ پر بیٹھ کر حضرت صالح میدان محشر میں آئیں گے۔ تو جب میدان محشر میں حضرت صالح علیہ السلام اس انداز میں تشریف لائیں گے، سرکار نے ارشاد فرمایا یرکبھا، حضرت صالح علیہ السلام اس اونٹنی پر سوار ہوں گے، اور سوار حتیٰ طوافا بالمحشر، حتیٰ کہ میدان محشر میں آئیں گے، بڑی شان سے آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، جو کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے نا تو اس کو اپنے محبوب کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اور کوئی اگر خوبی کہیں سے دیکھے بھی نا تو اس کا دل ہوتا ہے یہ چیز میرے محبوب کے لیے ہی ہو۔ تو یہ جب سرکار نے بیان کیا نا تو سرکار کے ایک صحابی جن کا نام حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے جب سرکار کا یہ ارشاد سنا نا، یہ خوبی سنی کہ حضرت صالح کی یہ شان ہوگی، قیامت والے دن وہ ناقۃ اللہ پر سوار ہو کر آئیں گے، تو حضرت معاذ پکار اٹھے، وَأَنْتَ تَرْكَبُ الْأَدْبَاءَ یا رسول اللہ، آقا آپ اپنی اونٹنی، سرکار کی اونٹنی کا نام ادبا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنی اونٹنی ادبا پر سوار ہو کر میدان محشر میں آئیں گے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ترکبوا ابنتی، ارے میرے غلام نہیں، اس دن میری اس اونٹنی پر میری شہزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سوار ہو کر آئے گی، میری اونٹنی پر حضرت سیدہ فاطمہ سوار ہوگی، وَآنَا بِالْبُرَاقِ اختصت بِهِ مِن دُونِ الْأَنْبِيَاءِ، اللہ قیامت کے دن سارے نبیوں سے زیادہ شان مجھے عطا فرمائے گا، میں براق پر سوار ہو کر میدان محشر میں آؤں گا، اور رب تعالیٰ وہ سواری ایسی مجھے عطا فرمائے گا جو کسی نبی کو اللہ یہ سواری عطا نہیں فرمائے گا، سارے نبیوں سے اعلیٰ سواری مجھے عطا فرمائے گا، میں براق پر سوار ہو کر آؤں گا۔ اور سرکار نے پھر اپنے غلام کا بھی واقعہ بیان ساتھ فرمایا۔ کون غلام؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ ابھی وہ میں نے مسجد میں پہنچا تو وہ آپ کے خطیب صاحب بیان کر رہے تھے،
میں نے تو ویسے وہ بات نہیں پڑھی سنی جو وہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت بلال نے جو ہے وہ سرکار کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے. بہرحال چلو ان کا حسن ظن ہوگا. تو بہرحال حضرت بلال رضی اللہ عنہ سرکار کے بڑے پیارے صحابی ہیں, بڑے پیارے صحابی ہیں. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال سے بڑا پیار تھا نا. سرکار نے فرمایا میرے بلال کی بھی قیامت والے دن بڑی شان ہوگی. فرمایا یبعث بلال علی ناقۃ من نوق الجنہ. سرکار نے فرمایا میرا بلال جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر آئے گا. میدان محشر میں جب بلال آئیں گے نا تو میں جو جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے, اور کیا وہاں کیا کام کریں گے. سرکار نے فرمایا میرا بلال وہاں بھی وہی ڈیوٹی دے گا جو میں نے اس کی ڈیوٹی مکہ پاک اور مدینہ پاک میں لگائی ہوئی ہے. کیا ڈیوٹی تھی حضرت بلال کی؟ اذان پڑھتے تھے نا. مکہ جب فتح ہوا تھا نا تو کعبے کی چھت پہ چڑھایا سرکار نے. فرمایا بلال آج ذرا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان سنا دے. تو یہ شان حضرت بلال کو سرکار نے جو ارشاد پر عطا فرمائی ہے نا, یہ شان ان کی قیامت والے دن بھی برقرار رہے گی. میرے کریم آقا فرماتے ہیں میرا بلال جلدی اٹھنے پر سوار ہو کر آئے گا فَيُنَادِي عَلَى ظَهْرِهَا بِالْأَذَانِ. اور قیامت والے دن میدان محشر کے اندر اس جلدی اٹھنے کی پشت پر سوار ہو کر حضرت بلال جو ہے وہاں بھی اذان پڑھے. اور اذان پڑھیں گے نا, جب اذان پڑھتے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, آگے پڑھیں گے نا اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اور پھر پڑھیں گے نا اشہدو ان محمد الرسول اللہ. یہ جب سرکار کی اور اللہ تعالیٰ کی شہادت جو ہے وحدہ لا شریک کی شہادت دیں گے اور سرکار کی رسالت کی گواہی دیں گے نا, تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں جب میرا بلال کہے گا نا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ فَإِذَا سَمِعَتِ الْأَنْبِيَاءُ وَأُمَمُهَا. میرے بلال کی اذان کو سن کر پہلے سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جب بلال کی اس اذان کو سنیں گے اور اذان کو سن کر اور ان کی امتیں بھی سن کر جب سنے گی نا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ, تو کیا کہیں گے قالوا نشہد علی ذالک. بلال دنیا کے اندر تو اکیلا گواہی دیتا رہا, نبی پاک کے غلام جو ہے وہ گواہی دیتے رہے کہ ہم سرکار کو جو ہے وہ اللہ کا نبی مانتے ہیں, اللہ کے رسول ہیں. لیکن آج میدان محشر میں پہلی ساری امتیں بھی پہلے سارے نبی بھی یہ گواہی دیں گے بلال آج تو اکیلا نہیں, آج ہم بھی تیرے ساتھ مل کر کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ. یہ اللہ اکبر چار اور یہ سرکار کی عظمت ہوگی صرف دنیا میں نہیں, اصل سرکار کی عظمت کا پتہ قیامت والے دن چلنا ہے. اصل عظمت کا پتہ چلنا ہی قیامت والے دن ہے سرکار کی. وہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا, فقط اتنا سبب ہے دکھا دے بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. قیامت والے دن تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمتوں کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اظہار کرنا ہے کہ دنیا والوں یہ میرے محبوب کی عظمت اور یہ میرے محبوب کی شان ہے. اور یہ ہم اس لحاظ سے بڑے ہی خوش نصیب ہیں, اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا, اس نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی کے امتی ہونے کی پہلے نبی جو ہے وہ دعائیں مانگتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ دعا مانگتے رہے, یا رب اجعل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال, کہ یا اللہ اپنے محبوب کا امتی بنا دے. تو ہم آپ ہیں امتی, تو اس امتی ہونے کا فخر بھی ہمیں ہے الحمدللہ. اللہ اسی غلامی میں ہی موت عطا فرمائے اور سرکار کے غلاموں میں ہی ہمارا حشر فرمائے. لیکن بھائی یہ امتی ہونے کا فخر ضرور ہے, لیکن اصل بات تب بنے گی نا, ہم تو کہتے ہیں وہ ہمارے نبی ہیں,
ہم تو دعویٰ کرتے ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، لیکن بات تب بنے گی جب وہ بھی کہیں گے کہ یہ میرا غلام ہے۔ تو اس لیے غلامی والے کام بھی کرنے ہیں نا، تاکہ ہمارے آقا راضی بھی ہو جائے نا۔ تو سرکار کا بس ایک حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا، بھئی جب ہم سرکار کے غلام ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے میرے غلاموں، اللہ میری یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جو سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس کے ساتھ سرکار کو اتنا پیار ہے کہ سرکار کی آنکھیں جس سے ٹھنڈتی ہیں، اس نماز کے ساتھ پھر ہمیں بھی امتی ہونے کے ناطے جو پیار ہونا چاہیے نا۔ تو یہ سرکار کے ساتھ اصل محبت یہ ہے، اصل پیار یہ ہے کہ اس پیار کی کوئی علامت بھی ہونی چاہیے۔ اور علامت کیا ہے؟ علامت بھئی یہی ہے کہ ہماری صورت جو ہے وہ بھی سرکار کی صورت جیسی ہو، ہمارا کردار، ہماری سیرت وہ بھی سرکار کی سیرت جیسی ہو۔ جب یہ ایسی ہو جائے گی نا، تو پھر وہی شان اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا جو مجھ سے قبل جو ہے یہ بیان کر رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک عاشق رسول کو پچھلے دنوں جو ہے، ابھی آپ نے ٹی وی کے اندر بھی ان کے جنازوں کو دیکھا، وہ جو ہے غیر مسلم بھی مان گئے کہ واقعہ تھا ایک عاشق رسول جو سرکار کا غلام جب دنیا سے جاتا ہے نا، تو پھر اس کے جانے کا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ بات یہی ہے، ہم تو دعویٰ کرتے ہیں ہم سرکار کے غلام ہیں، لیکن یہ دعویٰ اس وقت مکمل ہوگا جب ادھر سے بھی یہ بات آ جائے گی، بھئی میرا غلام، سرکار بھی فرما دیں گے کہ واقعہ دیکھو وہ میرا غلام آ رہا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہاں سرکار کے ہم غلام ہیں، سرکار ہمارے آقا ہیں، جب سرکار کہے گے نا کہ یہ میرا غلام ہے، پھر بات بن جائے گی۔ تو دعا کرو اللہ ہم سب کو سرکار کا غلام بنائے، سرکار ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لے، اور رب تعالی ہمیں سرکار کی عظمتوں کا چرچا کرتے رہنے کی اور اس کو سن کر اپنے دل ٹھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں رفعتوں کا تذکرہ سن کر یاد بھی رکھنے کی، اور آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی صورت اور سیرت کو اپنانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب